کیا وجہ ہے کہ آپ سلمان مصباحی صاحب اور سعد حسین رضوی صاحب سے تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ شخصیات جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں پانی بھی نہیں پینے دیتی، وہ آپ کے دروازے تک آئے اور آپ کے بقول چھوٹے مفتی صاحب مفتی راشد رضوی صاحب وہ بھی آپ کو بار دفعہ مناظرے کا چیلنج کر چکے ہیں، لیکن ان کی باری آپ بیچ میں شرائط لے آتے ہیں، لیکن ان کی باری ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل دھوکہ دیا جا رہا ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے. میرا ایک ہی اصول ہے. یہ جو اصول میری طرف خود سے منسوب کر کے نا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرا کلپ کاٹتے ہیں، اس کو رنگ دیتے ہیں، پھر اس کا جواب ریکارڈ کرواتے ہیں. وہ جو جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ میرا عقیدہ ہوتا ہے آلریڈی. چونکہ غلطی پکڑی نہیں جا رہی ہوتی تو اس طریقے سے غلطی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کو تو میں نے یہاں بلایا ہی نہیں تھا، وہ تو خود آئے تھے. اور ہم نے ویڈیو میں ریکارڈ ہے، ہم نے کہا تھا کیمرہ بھی لے آئے. آنے سے پہلے کہہ رہے تھے صرف چائے سموسے کے لیے جائیں گے، کیمرے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے کہہ رہے کیمرہ داخل کریں، ہم نے کہا کیمرہ بھی لے آئے. وہ خود ہی نہیں اوپر آئے، ہم نے تو کوئی انکار نہیں کیا، وہ تو آئے ہی نہیں اندر. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہا کہ مصباحی صاحب سے تو کوئی مناظرے کی بات ہی نہیں ہوئی. انہوں نے ایک ویڈیو میں کافی عرصہ پہلے 2016 کے اندر کہا تھا کبھی بلانا ہمیں بھی. تو میں نے کہا تھا کہ مصباحی صاحب آپ کی آواز ہی اتنی پیاری ہے، ہمیں اتنا مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سن کے، آپ کو جب دل کرے آپ آ جائیے گا. یہ بات ہوئی تھی. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مناظرے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں نے تو لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں. چونکہ تمہاری یہ ڈیمانڈ ہے نا، تو اپنا بڑا لانچ کرو. بھائی تمہارے اپنے بڑے تمہیں آن ہی نہ کریں، پوری زندگی تم مفتی منیب سے ایک ویڈیو نہ اپنے حق میں بنوا سکو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ میرے پاس آؤ؟ پھر دیکھو نا، میری تو آڈینس ہے، ویورشپ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تم میرے نام کے ذریعے فیم لینا چاہتے ہو، یہ ہے خدشہ. مفتی منیب صاحب آئیں گے نا، اگرچہ ان کو بھی فیم ملے گا میرے پاس آنے سے، لیکن مجھے فائدہ ہوگا. میں کہوں گا دیکھو یہ وہ ہے جو دنیا کے سارے بریلوی علماء کو ڈگری دیتا ہے، اور یہ میرے سامنے چشتی رسول اللہ کو کفر مان رہا ہے، اور یہ بھی مان رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے بلنڈر ہو گیا. پھر تو مجھے مزہ آئے گا نا. یا مفتی منیب صاحب کسی کے حق میں ویڈیو بنواتے ہیں. ادروائز مجھے بتائیں، حنیف قریشی کو تو بریلوی مانتے ہی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے. پاپا جانی اور ان کی جماعت تو مانتی نہیں ہے، جلالی تو مانتا نہیں ہے. اور دوسرا اسے جو شوق ہے، تو جلالی صاحب تو بلا رہے تھے کہ مناظرہ کر لو، تو یہ کہہ رہا تھا میرے لیول کا بندہ لے کے آؤ. تو مفتی صاحب آپ بھی میرے لیول کے نہیں ہیں. جس طرح جلالی صاحب کا وہ شاگرد جو آپ کی عمر کا ہے وہ آپ کے لیول کا نہیں ہے، تو آپ تو بالکل نہیں ہے لیول پہ. یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب ایک فرقے کے بانی ہیں، تو فرقے کے بانی کا بقول ان کے یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے. اچھا، اگر مجادلہ ہوگا تو دوسری طرف بھی فرقے کا بڑے سے ہوگا، بچے سے نہیں ہوگا. اب مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیں، ایک عام بریلوی اٹھے اور مزار جناح کے اوپر جا کے کراچی میں ایک ویڈیو بنائے کہ تقی عثمانی نکل میں آگوں مناظرے کے لیے. تقی عثمانی صاحب نکلیں گے مناظرہ کرنے؟ تو کہیں گے تیری کیا اوقات ہے، بڑا بھیج. اور میں تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر بھی یہ میری مہربانی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ چلو یار بڑے کو بھیج دو، اس کو اوپر بٹھائیں گے، سامنے بیٹھیں گے. چھوٹوں کے لیے یہ ہے کہ ویڈیو بنوائیں، شوق ہے. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ میرے پاس ان کے دلائل کے جواب نہیں ہے. میری ویڈیو تو ریکارڈ ہے، ان میں سے کوئی ایک نہیں کہہ سکا. جس چھوٹو کی آپ نے بات کی، یہ مانے نا کہ یہ اس چشتی رسول اللہ والے مناظرے میں بیٹھ کے سبحان اللہ کیوں پڑھ رہا تھا. مفتی راشد صاحب کی بات کی ہے. ہاں مانے نا کہ اس نے اس وقت دفاع کیوں کیا تھا. یہ کہہ رہا نا کتابیں بدل گئی ہیں، تو مانے نا کہ اس وقت اس نے دفاع کیا تھا، اس وقت بولتا نا وہاں بھابھیوں کو کہ کتابیں بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں جن کی مورل گراؤنڈ یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ پہ سبحان اللہ پڑھتے رہے ہیں، وہ مجھ سے مناظرہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو میں نے علمی دلائل دیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اصل چیز تو ہے نا دلائل. میں نے دلائل رکھ دیے پبلک میں، یہ بھی پبلک میں رکھ دے، پبلک فیصلہ کرے گی. اور آخری بات، کیا بریلوی اسی طریقے سے کسی دیوبندی کے مدرسے کے باہر جاتے ہیں کہ نکل تیرے سے مناظرہ کرنے آئے؟ جائیں نا. حنیف قریشی کا کام ہے نا، جلالی صاحب کا کام ہے تقی عثمانی کے مدرسے کے باہر جا کے خیمہ لگائیں اور کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا تھا، میں مناظرہ کرنے آیا ہوں، نکلو باہر. میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ مشہوری ملے. ادھر اس لیے جاتے ہیں ڈنڈا ماریں گے. ٹھیک ہے، کے پی میں گھس کے بتائیں مولانا فضل الرحمان کسی مدرسے میں کچھ عمر نکال دیں گے ان کا. میرے پاس اس لیے آتے ہیں میں سافٹ ٹارگٹ ہوں. ورنہ فضل الرحمان صاحب کی جو مکتبہ فکر ہے وہ انہیں کافر سمجھتا ہے، یہ ان کو کافر سمجھتے ہیں. تو آپس میں مناظرہ کر کے طے کریں نا. یہ تینوں اہل سنت کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، آپس میں میچ کھیلیں، پول
جو ورلڈ کپ جیت جائے اس سے فائنل میرا کروا لے. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی آپ ایک ویسے یہ آپس میں کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ میرے سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپس میں کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے؟ یہ میرا ویسے سوال ہے معصومانہ سا. یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ اس کا جواب مجھے چاہیے. انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی بڑے سے پوچھیں گے. کسی ایک بندے سے نہیں، بڑوں سے چاہیے. بڑوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ ایک ایک کو ویڈیو میں تو جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی جو گھنٹہ آپ نے آدھا گھنٹہ ویڈیو میں جواب دینا، آدھا گھنٹہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے. تو میں تیار ہوں نا بڑے سے ویڈیو بنوائیں. نہیں چھوٹے سے بیٹھ، چھوٹے کا لیول نہیں ہے نا. چھوٹوں کو آپ جواب تو لیول نہیں ہے تو جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کس کو؟ مطلب جو مفتی میں صاحب ایشو پہ بات کر رہا ہوں، ایشو پہ بات کر رہا ہوں. آپ اسی ایشو پہ چھوٹے سے فیس ٹو فیس یا آن لائن مناظرہ ایشو پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ تو میری ڈاکٹرین ہے نا. یہ تو اس میدان میں بعد میں کودے ہیں. یوٹیوب پہ میں پہلے آیا ہوں، یہ آیا ہے. میں آیا نا سب سے پہلے. مفتی طارق مسعود بھی میرے بعد آیا ہے. وہ تو ویڈیو کو آرام سمجھتا تھا. یہ سارے آ کے مجھے کہہ رہے ہیں انجینئرنگ فرقہ بنا لیا. میں تو پہلے سے یہاں موجود تھا، یہ بعد میں آئے نا. اب میری والی ڈاکٹرین انہوں نے اڈاپٹ کی کہ یہ بھی ویڈیو میں آ گئے. میری والی ڈاکٹرین پہ آئے نا. مجھے کیوں اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں؟ میں تو آلریڈی یوٹیوب پہ تھا. کیا آپ نے یوٹیوب سے پہلے دیکھا ہے میں کسی مدرسے یا مزار پہ جا کے کسی قبر والے بابے کو قبر سے نکال رہا ہوں، یا مجاوروں کی پھینٹی لگا رہا ہوں، یا میں کہہ رہا ہوں فلاں میرے ساتھ مناظرہ کرے؟ میں نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے نا. یہ تو ان کا طریقہ کار ہے نا. میرے طریقے پہ تو یہ آئے ہیں نا کہ میں یوٹیوب پہ تھا، یہ یوٹیوب پہ آگے بات ختم ہوگی. مجھے کیوں اپنے طریقے پہ لے کے آ رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں گھسیٹ کے کہا کہ آپ یوٹیوب پہ آؤ. میں تو کہہ رہا تھا وہیں رو، چندے اکٹھے کرو اور ختم. یہ آئے ہیں یوٹیوب پہ ذلیل ہو گئے. باپا جانی کی اتنی عزت تھی، یقین کرو ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اس بندے کو درجہ دیتے تھے. اور یہ ویڈیو پہ آیا ہے اور اب چھوٹے چھوٹے بچے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. دادا صاحب کی گوڑی میمز بن رہی ہیں. تو بہتر یہ مدرسے میں ہی رہے. یہ باہر آتے ہیں نا کیمرے میں ذلیل ہو جاتے ہیں. اچھا کیا وجہ ہے کہ مفتی صاحب اپنا نمائندہ نہیں بھیج رہے ہیں، خود بھی نہیں آ رہے؟ یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے. اب دونوں نے مل کے جواب مجھ سے پوچھتے ہیں. میرے نزدیک یہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے گمراہ نہیں سمجھتے، نہ مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے گمراہ سمجھتے ہیں. یہ اب کس بہا پر بات کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کہ ابھی تک بولے نہیں. یہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے، انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. پیر افضل قادری نے کہا تھا نا. تو بڑا مفتی میرے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا؟ وہ مجھے حق پہ سمجھتے ہیں. آپ بھی ابھی آپ ثابت میں آپ کو کرتا ہوں. مجھے بتائیں کیا مفتی منیف صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ تم تھانوی رسول اللہ کو غلط کہنا چھوڑ دو؟ ایمانداری سے بتائیں. نہیں. تو اس کا مطلب مجھے حق پہ سمجھتے ہیں نا. کیا مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کہیں گے کہ تم جو بریلویوں کے شرک کو ہائی لائٹ کرتے ہو یہ تم غلط کام کر رہے ہو؟ تو پھر مجھے حق پہ سمجھتے ہیں نا. لو سامو